هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. محترم حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو نیکیوں والا مہینہ ہے، ہم نے اس کو پایا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں کی گئی ہماری تمام نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے اور آنے والے سال بھی ہمیں اس مہینے کو اللہ نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو بہت سے آفر دیتا ہے. جس طریقے سے آپ سم چلاتے ہیں الگ الگ کمپنیوں کا، تو آپ کے موبائل میں کبھی کبھی میسج آتا ہے کمپنی کی طرف سے کہ آپ کو اتنا آفر دیا گیا ہے، آپ اتنے کا ریچارج کرائیں گے، یہ والا پیک کرائیں گے تو آپ کو اتنا بڑا آفر، آپ کو اتنا فائدہ ملے گا، اتنا زیادہ فائدہ آپ کو دیا جائے گا. یعنی آفر دے کر کے آپ کو اکسایا جاتا ہے کہ آپ یہ ریچارج کرو، یہی نا مطلب ہوتا ہے. ورنہ جو نارمل پلان چل رہا ہوتا ہے آپ کو یہ کرتے رہیں، ہے نا. تو کبھی کبھی کمپنی والوں کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس اچھا سا آفر بھیجتے ہیں تاکہ آپ اس کو جلدی سے کروا لو. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نارمل عبادت کا حکم تو دیا ہے، نارمل جیسے ہماری زندگی ہونی چاہیے تھی وہ تو ہمیں ویسے گزارنی ہے، لیکن انہی میں سے اللہ رب العالمین بعض موقع پر ہم کو بعض آفر دیتا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ 5 وقت کی نماز روزانہ پڑھا کرتے ہیں، ہر ہفتے یعنی 7 دن کے اندر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اب انہی ہفتے کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے یہ جمعہ کا دن رکھ دیا ہے اور فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا لمحہ ہے کہ اس وقت انسان جو دعا بھی قبول کرے گا، اگر اس گھڑی کو انسان پا جائے دعا کرتا ہوا اس وقت اگر مل جائے اللہ کو تو اللہ اس کی اس دعا کو ہی قبول کر لیتا ہے. تو یہ ایک آفر ہو گیا.
اب یہ آفر ہر ہفتے ہم کو مل رہا ہے، 12 مہینے میں کم سے کم 4 بار یہ آفر ہم کو مل رہا ہے. اگر ایک مہینے میں 4 جمعہ پڑ جائے، آگے اور آ کے اللہ رب العالمین اور بڑا آفر دینا چاہتا ہے. اللہ نے 12 مہینے دیے، جیسے وہ 7 دن تھے تو ایک آفر والا دن ہو گیا. 12 مہینے اللہ رب العالمین نے دیے ہیں. اب ان 12 مہینوں میں اللہ نے اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے آفر والا مہینہ بنا دیا. یعنی تم دیگر مہینوں میں جو عبادت کرتے تھے تمہیں ایک نارمل حساب سے تم کو نیکی دی جاتی تھی، لیکن اس میں اللہ نے نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کر کے اس کی فضیلت کو، اس کی عظمت کو اجاگر کر کے ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی طرف اکسایا ہے. آپ کو پتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ جنتیں تیار کی ہیں جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. تو ایک مفسر نے اس پر بڑا زبردست کمنٹ کیا ہے، بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے کہ جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جو اتنی لمبی چوڑی جنت میں قدم رکھنے کی جگہ بھی نہ بنا سکے. اللہ سبحان اللہ، کتنا بد نصیب ہوگا وہ آدمی جو ایسے آفر، ایسے اچھے موقع ملنے کے بعد بھی اپنے آپ کے لیے اتنی جگہ نہ بنا سکے کہ اللہ اس کو جنت میں ایک قدم رکھنے کی جگہ دے. اس سے بڑا بد نصیب آدمی پھر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ہماری زندگی کا جو آج اصول ہے وہ صرف دنیا کے پیچھے چلا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو اتنا ترجیح دے دیا کہ آخرت ہمیں کہیں دور تک نظر نہیں آتی ہماری نظر میں. اللہ اکبر، یہ ہمارا معیار بن چکا ہے، یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو سر سمجھا ہے، جبکہ ہمارے نبی کی زندگی میں تو یہ دنیا کی زندگی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھا کرتی تھی. آپ نے ایک حدیث کے اندر باقاعدہ فرما دیا تھا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اے مسلمانوں، اگر دنیا کی حقیقت، دنیا کی ویلو، دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی بھی کافر کو ایک بوند پانی نہ پلاتا. آپ مچھر کا پر توڑ لیجئے، مچھر نہیں بلکہ مچھر کے ایک پر کو آپ کو لینا ہے. پورا مچھر تو بہت بڑی چیز ہو گئی ہے، مچھر کے ایک پر کو، دونوں کو نہیں، صرف ایک پر کو لیجئے، کسی دکاندار کے پاس لے جائیے اور کہیے کہ یہ لیجئے مچھر کا پر ہے اور اس کو لیجئے، ہمیں فلاں چیز دے دیجئے، بڑی قیمتی چیز ہے. کہے گا آپ پاگل ہو گئے ہو، مچھر کے پر سے کوئی سامان تم کو دے گا؟ ارے آپ کہیں گے بڑی قیمتی چیز ہے. اسے معلوم ہے کہ مچھر کے پر کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں ہے. اسی طرح اس دنیا کی حیثیت ہماری نظر میں تو سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی نظر میں بعوضہ یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی نا تو یہ جو اللہ کو گالیاں دینے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، پھر اللہ ان کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا، کیوں ان کو دینے جائے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی نے دلیل دی ہے. آج ہم دنیاوی زندگی میں کس طرح الجھے کہ آخرت کو بھولے ہیں. اس کو ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. فرض کیجئے ایک آدمی کسی باغ میں چلا جائے، اپنے بال بچوں کو لے لے، بیوی بچوں کو لے کر کے باغ میں چلا جائے. باغ میں بڑے اچھے پھل فروٹ لگے ہوئے، پھول پودے، چڑیے چہچہا رہے ہیں وہاں پہ. وہ آدمی باغ کے اندر جائے، 2-4 گھنٹے سے بالکل کھانے پینے میں مست ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ ہنسی مذاق کر رہا ہے، یعنی تمام تر مصیبتوں سے وہ غافل ہو چکا ہے، صرف اسے خوشی نظر آ رہی ہے کیونکہ باغ میں اس کے لیے تمام آرام کی چیزیں مل چکی ہیں. ابھی وہ باغ میں خوشیاں منا رہا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ وہ خوشیاں منا رہا تھا. اچانک اس کی نظر تھوڑی دور پہ پڑتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک شیر ببر کھڑا ہوا ہے. ایک شیر آ گیا ہے، لائن آ گیا ہے. اب آپ ذرا بتائیے کیا یہ آدمی اس شیر کو دیکھنے کے بعد بھی ابھی اسی حالت میں رہے گا، یعنی خوشی منائے گا، اپنے بال بچوں کے ساتھ وہ پھل فروٹ کھانے میں بزی رہے گا؟ آپ کہیں گے نہیں. اب کیا کرے گا؟ اب سارا دھیان ہٹا کر کے شیر پہ نگاہ ٹکا دے گا. کیوں؟ شیر کو دیکھو کہیں آ نہ جائے، اور اس سے بچنے کی خود بچو اور بیوی بچوں کو جلدی سے نکالو اور لے کر کے چلے جاؤ. ابھی تک تو یہ آدمی اتنا زیادہ بزی تھا کہ اس کو کوئی چیز سجائی نہیں دے رہی تھی. ایک شیر اپنے سامنے کیا دیکھ لیتا ہے؟
اچانک اس آدمی کی نظر ایسے ٹکتی ہے کہ پھر اس آدمی کی نظر وہاں سے کہیں ہٹتی ہی نہیں ہے، کہیں شیر نہ آ جائے، ہمارے پاس نہ جائے، ہمارے بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے، چیر پاڑ کر کے نہ کھا جائے، لہٰذا خود کو بھی بچائے گا اور اپنے بیوی بچوں کو بچا کر کے لے کے نکلے گا۔ یہی مثال ہماری اور آپ کی دنیا کی زندگی کی ہے۔ ہم اور آپ دنیا کی زندگی میں تو اتنے زیادہ مست ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ بزی ہیں، اتنے زیادہ مصروف ہو چکے ہیں، دنیا کی آسائش میں، دنیا کی رنگتوں میں بالکل کھوئے ہیں، ہمیں بھول کر بھی آخرت کی یہاں پہ آپ یاد نہیں آنے پاتی ہے۔ اور اسی بیچ اچانک ہمارے سامنے قرآن کی کوئی آیت آ گئی، ہمارے سامنے نبی کی کوئی حدیث آ گئی آخرت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اچانک ہمارا دل لرزا اور ہم نے اپنی نگاہ پھر آخرت کی طرف ٹکا دیا اور دنیا سے اپنے آپ کو ہم نے ہٹا لیا۔ یہ مثال ہے ہماری اور آپ کی زندگی کا۔ آج کامیابی کا معیار جو ناپا اور تولا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں، ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، انجینئر وہ بننا چاہتا ہے یا پھر ڈاکٹری کرنا چاہتا ہے یا کسی بھی بڑے پوسٹ پہ وہ جانا چاہتا ہے، اگر وہ بہت اچھے مارک لے آتا ہے ایگزام میں تو وہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتا ہے۔ ایک لیڈر ہے، ایک سیاست داں ہے، اگر وہ الیکشن میں چناؤ میں لڑتا ہے اور وہ چناؤ اچھے ووٹوں سے جیت جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتا ہے۔ ایک بزنس مین ہے، اگر وہ اپنے بزنس میں کامیاب ہو جائے، کئی لاکھ روپیہ، کروڑوں روپیہ منافع کما لے تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا کامیاب سمجھتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی کا معیار ہماری اور آپ کی نظر میں ہے، یہی نہ ہے؟ تو کیا حقیقت میں یہی کامیابی ہے جس کو ہم نے اور آپ نے کامیابی سمجھا ہے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ حقیقت میں کامیاب تو وہ آدمی ہوا جو اپنے نفس کو پاک کر لے گناہوں سے، اپنے نفس کا وہ تزکیہ کر لے جائے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور وہ اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والا ہو، وہ نمازیں پڑھنے والا ہو۔ لیکن آگے اللہ نے ہمارے اور آپ کی پول بھی کھولی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اے مسلمانوں، تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا کرتے ہو، دنیا کی زندگی تمہارے سامنے آ جائے تو آخرت تمہیں پھر بھولے سے نظر ہی نہیں آتی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، وابقی، اور یہ سب سے زیادہ دیر تک قائم رہنے والی ہے۔ ایک نقطہ آپ کو بتاؤ یہیں پہ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ خیر سب سے بہتر اور سب سے دیر تک باقی رہنے والی ہے۔ کوئی آدمی کوئی دکان ڈالے، ٹھیک ہے، دو دکانیں ہوں، ایک آدمی کو آپشن دیا جائے کہ یہ دکان ہے، اس دکان پہ اگر آپ کو میں بٹھا دیتا ہوں یہ آپ کی ہے، لیکن یہ زیادہ اچھی نہیں ہے، سب سے اچھی نہیں ہے، یہ سامنے والی دکان ہے، یہ سب سے اچھی دکان ہے، تو انسان کس کو چنے گا؟ جو سب سے اچھی دکان ہوگی۔ ایک چیز ہو گیا۔ اور اللہ نے فرمایا وابقا، سب سے دیر تک باقی رہنے والی ہے۔ ایک دکان ہے، انسان اس کو صرف 2 سال تک چلا سکتا ہے، اس کے بعد وہ دکان بیٹھ جائے، دکان میں لوس ہو جائے۔ اور ایک دکان ہے کہ اگر وہ دکان انسان کر لے تو پوری زندگی وہ بیٹھ کر کے آرام سے اچھے کماتا رہے گا اور بعد میں آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ تو آپ بتائیے کہ کون زیادہ بہتر ہوئی، یہ دکان جو 2-4 سال کے لیے ہے یا وہ دکان جو ہمیشہ کے لیے ہے؟ اس کے بال بچے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہر عقل مند کہے گا کہ ہم کو وہ دکان چاہیے جو بہت دیر تک ہو اور زیادہ دینے والی ہو۔ یہی تو اللہ فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقی، دنیا کے مقابلے میں آخرت یہ سب سے زیادہ بہتر اور سب سے دیر تک باقی رہنے والی ہے۔ یہ اللہ نے ہم کو اشارہ کر کے بتا دیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قیامت کے دن لوگ جائیں گے، کسی کی نیکی کسی کی برائی ناپا تولا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے وہ زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اچھے لوگوں کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں، برے لوگوں کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے۔ جس آدمی کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے وہ آدمی اپنے آپ کو کامیاب سمجھے۔ اور بدقسمتی سے اگر کسی آدمی کو بائیں ہاتھ میں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر اس آدمی کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال تھما دیا جائے تو اللہ کی قسم گویا اس نے اللہ کے اس آفر کا فائدہ نہیں اٹھایا ہے جو اس کو اٹھانا چاہیے تھا۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا معاملہ جو ہے، ایک مثال آپ کو اور دے دیتا ہوں۔ ہم دنیا میں کتنا پڑھ چکے ہیں، آخرت کو کتنا بھول چکے ہیں۔ اس پر ایک مثال آپ دیکھ لیجیے۔ آپ کے یہاں جو اسٹیشن قریب ہے، آپ اس اسٹیشن پر جائیں، آپ کا ٹکٹ ریزرویشن ہے،
गाड़ी आए स्टेशन पर सिर्फ 1 मिनट के लिए रुके, यानी बहुत देर तक ना रुके, यानी थोड़े टाइम ही के लिए रुकेगी, फिर फौरन वो चली जाएगी। और स्टेशन पर इतनी भीड़ है कि गाड़ी में घुसना मुश्किल हो रहा है आपके लिए, बहुत ज्यादा धक्कम धुक्का चल रहा है, उसमें घुसना मुश्किल हो रहा है। आपको यकीन हो रहा है कि अब अगर मैं नहीं चाहा 2-4 सेकंड के अंदर तो गाड़ी निकल जाएगी, हम इस पर चढ़ नहीं पाएंगे। इसी बीच में एक आदमी आपके पास आ जाए, आपका सफर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा सफर है, और गाड़ी सिर्फ एक ही है, यानी ये ट्रेन हमारी छूट जाएगी तो दोबारा कोई गाड़ी ना पकड़ सकेंगे। इसको भी याद रखिए, ये नहीं कि 10 मिनट के बाद दूसरी गाड़ी है तो इसको छोड़ करके उसको पकड़ लेंगे, दूसरी कोई गाड़ी नहीं, और वहां उस टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है, वरना बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, आप इसको ये मान के चलिए। अब एक आदमी आपके पास आ जाए, आप उसमें जगह बनाने के लिए परेशान है, घुसना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। एक आदमी आपके पास आए, भाई साहब जरा सुनिए क्या बात है, आप उसकी जानिब पलट करके देखें, आओ जरा बैठो, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयों का इंतजाम किया हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं, शीरी हैं, आओ जरा बैठ के खाते हैं। अल्लाह की कसम ईमानदारी के साथ बताना, क्या आप उस आदमी की बातों पे ध्यान दोगे? क्या आप उसकी मिठाइयों की तरफ जाओगे या अपनी ट्रेन में चढ़ने की फिक्र को बनाओगे? आप तमाचा मार करके उसको भगा देंगे कि यहाँ हमारी ट्रेन छूटी जा रही है और तुमको मिठाई सूझी है। मेरे प्यारे साथियों, यही मामला हमारी आपकी जिंदगी का भी है। हम और आप आखिरत की ट्रेन को पकड़ना तो चाहते हैं, हमें जन्नत में इस ट्रेन पर सफर करके जाना है, हम वहां पे जगह बनाने के लिए तैयार हैं, हम वहां जाना तो चाहते हैं, लेकिन बीच में शैतान आता है, हमारे सामने दुनिया की रंगीनियों को भी पेश कर देता है, दुनिया की चकाचौंध वाली चीजें हमारे सामने पेश करके हमको दुनिया की तरफ बुलाने लगता है। वहां तो आप ट्रेन में चढ़ने की फिक्र को ना छोड़े, उसी पर बरकरार रहे कि हमें ट्रेन में चढ़ना, हमें इसको छोड़ना नहीं है, आप मिठाई पे ध्यान ना दे रहे हैं। और यहाँ आपको जब शैतान दुनिया की तरफ बुलाने लगता है, आपको आखिरत से जब भटकाने लगता है, तो आप इसके बहकावे में आ जाया करते हैं। यानी ये समझदारी हमारी ना सिर्फ दुनिया ही तक काम करती है, आखिरत के मामले में हम इसको बिल्कुल भूल जाते हैं। एक बुजुर्ग का वाकया है, वो वाकया लंबा चौड़ा नहीं है, इसलिए बयान कर देता हूँ, और बहुत नसीहत वाली बात उसमें है। एक बुजुर्ग आदमी थे, बड़े नेक परहेजगार आदमी थे, अल्लाह से बहुत डरने वाले थे। एक बार वो सिक्का लेकर के एक दुकानदार के पास गए कुछ सौदा लेने के लिए कि भाई हमको जरा सौदा दे दीजिए। दुकानदार ने सिक्का देखा उलट पलट करके, तो दुकानदार ने सिक्का उछाल करके उनकी जानिब वापस कर दिया और कहा कि ये तुम्हारा सिक्का खोटा है, डुप्लीकेट है, इससे तुम्हें सामान और सौदा नहीं मिलेगा। दुकानदार का इतना कहना था कि वो बुजुर्ग आदमी वहां पे बेहोश होकर के गिर पड़े। सिर्फ एक जुमला सुना कि तुम्हारा ये सिक्का खोटा है, तुम्हें इससे सामान न मिलेगा, वहीं पे फौरन बेहोश हो गए सदमे की वजह से। लोग भागे भागे आए, पानी वगैरह छिड़का तो होश आया उनको। जब उनको होश आया तो लोगों ने सवाल कर लिया कि कौन सी बात थी, क्या सदमा आपको पहुंचा, आप अचानक बेहोश क्यों हो गए थे? कहने लगे लोगों ये देखो, मैं इस दुकानदार के पास सौदा लेने के लिए आया था और इसने तो मेरे सिक्के को खोटा कह करके वापस कर दिया, सामान न मिलेगा। लोगों ने कहा कि अजीब पागल इंसान हो, जब खोटा सिक्का लाओगे, डुप्लीकेट सिक्का लेकर के सामान लेने जाओगे तो सामान कैसे मिलेगा? इस बुजुर्ग ने कहा लोगों बात ये नहीं कि मैं खोटे सिक्के की वजह से बेहोश हुआ हूँ, लेकिन जैसे इस दुकानदार ने मेरे सामने ये जुमला कहा, इस डुप्लीकेट और खराब सिक्के से, इस खोटे सिक्के से मैं तुम्हें सामान न दे सकूंगा, फौरन मेरी फिक्र फिर आखिरत की जानिब चली गई। मैं दुनिया में जो नेकियां कर रहा हूँ, दुनिया में मैं जो तमाम नेकियां लेकर के जाऊंगा, अल्लाह के पास जब मैं जन्नत लेने के लिए पहुंचूंगा और कहीं अल्लाह मेरे तमाम नेकियों को ये कह करके वापस न कर दे कि ये तुम्हारी नेकियां सारी की सारी खोटी हैं, खराब है, यानी इस लायक नहीं कि इसे जन्नत दी जा सके। इस बिना पे मैं बेहोश होकर के गिर पड़ा था। तो एक आदमी को अगर समझना हो तो छोटी सी बात ही उसके लिए काफी हो जाती है। दुनिया की जिंदगी को सारे जी समझने वालों जरा गौर से सुनो, नबी की हदीस है। आप एक बकरी के पास से गुजर रहे थे, मुर्दा बकरी का बच्चा था, अपने साहबा के साथ थे। आपने अपने साथियों से सवाल कर लिया कि जानते हो कि ये मुर्दा बकरी का बच्चा जो मर गया है, इसकी मालिक की नजर में कितनी हकीर चीज रही होगी ये? सहाबा ने जवाब दे दिया, मिन हवानिहा अलकौहा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी,
یہ مردہ بکری کا بچہ اس کی مالک کی نظر میں نہایت ہی حقیر چیز تھی، اسی بنا پہ اس مالک نے لا کر کے پھینکا ہے، اسی بنا پہ تو اس نے پھینکا ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی۔ جب صحابہ نے جواب دیا، نبی اکرم نے اپنی زبان مبارک سے الفاظ ارشاد فرمائے، فالدنیا اہون علی اللہ من ہذہ علی اہلہا، یہ مردہ بکری کا بچہ اس کی مالک کی نظر میں جتنی حقیر چیز تھی، اس سے کہیں زیادہ کمتر، اس سے کہیں زیادہ ویلولس، اس سے کہیں زیادہ حقیر اور کمتر چیز دنیا اللہ کی نظر میں ہے۔ یعنی تم کیا سمجھتے ہو دنیا کو؟ اللہ کی نظر میں یہ دنیا کی کوئی ویلو اور حقیقت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم سے کوئی آدمی، کوئی بہت بڑا آدمی ہو اور ہم سے کہتے کہ اگر تم کوئی چیز مانگو تو وہ چیز تم کو دے دی جائے گی، تو ہماری کوشش کیا ہوگی پتہ ہے؟ کہ لاؤ، بڑا آدمی ہے، کوئی چیز مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے، جلدی سے لاؤ دنیا کی کوئی چیز مانگ لیتا ہوں، یہی نا ہماری سوچ ہوگی۔ ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی کی خدمت گزار، وہ ان کے وضو وغیرہ کے پانی کے لوٹے لے کر کے جایا کرتے تھے ان کے پاس۔ ایک بار معمول کے مطابق جب وہ پانی کا لوٹا اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے گئے، حضرت ربیعہ تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، سلی یا ربیعہ، اے ربیعہ اگر تم اس وقت مجھ سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو، آج میں تمہیں وہ چیز انشاءاللہ دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میرے ذہن میں خیال آیا کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ مانگ لو، میں نے سوچا کہ لاؤ میں دنیا کی کوئی بات مانگ لیتا ہوں، دنیا کی کوئی چیز اللہ کے نبی سے مانگ لیتا ہوں، مطالبہ کر لیتا ہوں۔ لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ دنیا اگر میں مانگ بھی لیتا ہوں تو دنیا کی زندگی میرے لیے کتنا رہے گی؟ جو چیز میں نبی سے لے لوں گا تھوڑے دنوں کے بعد وہ چیز تو ختم ہو جائے گی۔ میں اگر دنیا مانگ بھی لیتا ہوں تو کتنے دنوں کے لیے؟ ہو سکتا ہے 2-4 سال میں فائدہ اٹھاؤں گا، اس کے بعد تو وہ چیز ہمارے پاس سے ختم ہو جائے گی۔ تو جانتے ہو صحابی کا جواب یہ تھا، حضرت ربیعہ نے بردست اللہ کے نبی سے فرمایا تھا، انی ارید مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں۔ غور کرو ذرا، مزاج ہمارے صحابہ کا کتنا الگ ہو چکا تھا، دنیا کی کوئی چیز نہیں، حالانکہ ان کو بھی دنیا کی ضرورت تھی، بہت امیر آدمی نہ تھے، لیکن اللہ کے نبی سے مانگا بھی، تم نبی کا ساتھ جنت میں مانگا تو نبی نے بھی فرما دیا، ربیعہ تم نے تو بہت بڑی چیز کا مطالبہ کر لیا ہے، ایسا کرو، بکثرت السجود، تم اگر میرے ساتھ جنت میں آنا چاہتے ہو، تم جنت میں اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی جنت میں جانا تو تمہیں سب سے زیادہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ یہاں جو نبی اصول بتا رہے ہیں، آج مسلمان اسی اصول سے تو غافل ہیں۔ ہاں رمضان میں تو باقاعدہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، تراویح کی نماز بھی پڑھ لیں گے، ہم سے کسی وقت کی نماز نہ چھوٹے گی، لیکن رمضان گزر جانے کے بعد پھر ہماری مسجدیں ویران کی ہو جایا کرتی ہیں۔ کیا نبی کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ صرف رمضان میں آ کر کے نماز پڑھ لیا کرو؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تو پھر اللہ کے دین کا مذاق ہو جاتا ہے کہ ہم ایک مہینہ آ کر کے اللہ کی عبادت کریں اور پھر 11 مہینے اللہ کو چڑھاتے پھرتے ہیں۔ ہمیں بھی ان ساری چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا تھا کہ پاک چیزوں سے پہلے تم غنیمت سمجھ لو۔ غنیمت کس کو کہتے معلوم ہے؟ مال غنیمت جب مسلمانوں کو ملتی تھی جنگ کے موقع پہ تو اس کو جلدی سے دوڑ کر کے اپنا حصہ لے لیا کرتے تھے، یعنی اس کو جلدی سے اپنا لے لو جو جس کا بنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، یعنی اس کو جلدی سے جا کر کے لے لو، اس میں دیر نہ کرو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، اگر آپ ابھی نوجوان ہیں تو بڑھاپا آنے کا انتظار نہ کریں، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کا استعمال کر لو۔ اسی طریقے سے آج اگر آپ کے پاس تندرستی ہے تو بیماری کے آنے کا انتظار نہ کرو، کیونکہ بیماری آنے کے بعد تو انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ رب کے سامنے آ کر کے اپنے ماتھا بھی ٹیکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کے جسم اتنے لاغر اور کمزور ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ چاہے بھی تو نماز کے سارے ارکان ادا نہیں کر سکتا ہے، اس کی پیشانی زمین پہ نہیں بلکہ وہ کرسیوں پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کے مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ان کے لیے عیب کی بات میں نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن جو چیز نوجوان کر سکتے ہیں تندرستی کی حالت میں وہ کبھی مجبور آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے نوجوانوں کی۔ اسی طریقے سے اگر تمہارے پاس مال اور دولت ہے
تو تلاشی آنے سے پہلے، فقیری آنے سے پہلے اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچہ کر لو، اور آج اگر فری ہو تو بزی ہو جانے سے پہلے اللہ کے اس دیے ہوئے وقت کا استعمال کر لو اور اللہ کو راضی کر لو۔ اور پانچویں چیز جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تھی وہ حیاتک قبل موتک، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ آج زندہ ہو، کیا پتہ کل زندگی نہ رہے، وہاں جا کے افسوس نہ کرنا پڑے، کہیں ہم اور آپ یہ کہنے والے نہ ہو جائے کہ اے ہمارے رب تو دنیا میں ہمیں دوبارہ بھیج، جا کر کے صرف اور صرف نیکیاں کریں گے، اس کے بعد آئیں گے تیرے پاس جنت دے دینا۔ اللہ کہے گا بالکل نہیں میرے بھائیو، اللہ نے یہ دنیا میں ہمیں اور آپ کو اگر زندگی دی ہے، موت کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اور آپ تمام حضرات کو سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کم سے کم اتنا تو سمجھ سکیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم دنیا کے بارے میں تو بڑے چرچے کرتے ہیں کہ یہ دیکھو اس نے ایسا کر دیا، کتنا نقصان ہو گیا، یہ دیکھو کتنے فائدے میں یہ آدمی چلا گیا، اور یہاں حال یہ ہے کہ ہم حقیقت میں اپنے فائدے کی بات کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، اپنے جو ہے نقصان کی بات کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سوچ اور سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔